اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو عظمتوں سے نوازا اور انسان کے سر پر احسن تقویم کا تاج سجایا، پھر اس کی عظمت کا اعلان فرمایا ان الفاظ میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسن کا کمال دے کے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت انسان کو جب کمال عطا فرماتا ہے اور انسان کو کامل بنانے کی طرف جب اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے تو اسے 5 مراحل سے گزارتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو انسان کے لفظ میں 5 حروف ہیں، الف، نون، سین، پھر الف اور نون۔ یہ 5 حروف کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں۔ جس طرح انسان کے لفظ میں حروف 5 ہیں، اسی طرح انسان کامل کو بھی اللہ تعالیٰ 5 مراحل عطا فرماتا ہے۔ پہلا مرحلہ جس کو مرحلہ عطا کہتے ہیں، دوسرا مرحلہ جس کو مرحلہ بلا کہتے ہیں، تیسرا مرحلہ جسے مرحلہ وفا کہتے ہیں، چوتھے مرحلے کو مرحلہ جزا کہتے ہیں، اور 5ویں مرحلے کو مرحلہ رضا کہتے ہیں۔ عطا، بلا، وفا، جزا اور عطا، ان 5 مراحل سے اللہ تعالیٰ گزار کر انسان کو کمال عطا فرماتا ہے۔ اب مرحلہ عطا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان پہ یہ عطا فرمائی کہ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا، اجتماعی طور پر انسان کا ذکر فرمایا۔ انسان پہ عطا یہ فرمائی کہ 4 قسمیں بیان کر کے انسان کا ذکر فرمایا، اور وہ ایک دور تھا جب اللہ رب العزت نے تمام ارواح انسانی کو جمع کیا، تمام ارواح کو جمع کیا، اور جمع کر کے انسان سے خطاب فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے بیک زبان کلام کیا، عرض کیا، قالوا بلا، مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عطا یہ تھی کہ اس نے انسانوں سے کلام کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَشَهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تمام آدم کے بیٹوں سے عالم ارواح میں کلام فرمایا۔ یہی کمال جو تھا انسان کو ملا، اور اس کمال کا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدا فرمایا، اسا ادو وی کولے ہاسے ہو، کالو بلا اسی کنی سنیا، کوئی گونگے ڈورے ناسے ہو، ہک لا مکان مکان اساڈا، ہک آن بوتاں وچ پھاسے ہو، نفس پلیت پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت تے ناسے ہو۔ تو عطاؤں کے مرحلوں سے گزارا اللہ رب العزت نے، پھر اس دنیا میں جب بھیجا تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، دنیا کے اندر بھیجا، بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ بلاؤں سے گزارا جائے، آزمائش کی دنیا سے گزارا جائے، امتحان گاہ سے گزارا جائے، اور پھر اسی دنیا میں جب امتحان سے گزارا گیا تو جو انسان مستقیم رہا، جو انسان استقامت پہ فائز رہا، جس انسان نے اپنے عہد کو بھلایا نہ، اس نے پھر کیا کیا؟ بلاؤں سے گزرا اور وفا کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ وفا پہ پورا اترا انسان، جتنے مصائب، تکالیف اور دنیا کے جو آزمائشیں جتنی بھی اس کے سامنے آئیں، اس کے ساتھ انسان نے یوں اس کو گزارا، پھر کامل وفا، ثابت قدمی کے ساتھ تمام مراحل کا سامنا کیا، تمام آزمائشوں کا سامنا کیا، اور جب انسان وفا سے گزرا پھر اللہ نے جزا کے مرحلے میں داخل کیا۔
جزا کا مرحلہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بڑی کمال کی ترتیب بیان فرمائی، عظیم ترتیب۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ عطا کا مرحلہ تھا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ بلا کا مرحلہ ہے۔ اور پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وفا کا مرحلہ۔ فلہم اجر، اس کے لیے اللہ نے اجر رکھ دیا، یہ جزا کا مرحلہ ہے۔ غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر، یعنی اللہ رب العزت اسے وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جو انسان چاہے گا وہ اسے ملے گا۔ ایک وہ بھی دور ہوگا جو اس کی مرضی ہوگی، جو اس کی چاہت ہوگی، وہ رضا کا پہلو ہے۔ تو 5 مراحل سے اللہ گزارتا ہے انسان کو۔ اگر ہم اس تھیوری کو پریکٹیکلی دیکھیں تو ہمیں ایک شخصیت نظر آتی ہے، ایک ہستی نظر آتی ہے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا، اتنا بڑا منصب عطا کیا، منصب عطا کر کے انہیں مختلف بلاؤں سے گزارا، آزمائشوں سے گزارا، پھر انہوں نے وفائیں کی، پھر اللہ نے جزا دی، پھر مقام رضا پر فائز کیا۔ قرآن پاک گواہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کلمات کے ذریعے آزمایا تو وہ اس میں کامل ہوئے، پورا اترے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدم قدم پہ بلاؤں سے گزارا، آزمائشوں سے گزارا۔ کہیں آگ میں ان کو پھینکا جا رہا ہے، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ کہیں آپ جو تھے اپنے وطن سے باہر جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ پھر راستے میں بڑی بڑی آزمائشیں۔ پھر ایک وہ بھی دور تھا جب اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹا دے کے آزمایا۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جب آپ آزمائشوں میں سے پورا اترے، وہ وقت بھی تھا جب بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے کہ سامنے بیٹا پڑا ہوا اور گردن پہ چھری رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر دیکھا کہ وفا میں کامل ہو گئے ہیں، پھر کیا ہوا؟ آواز آتی ہے، جزا والی آواز، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنوں کو جزائیں دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ایسی جزا دی، اور جزا یہ دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب جب پایا ہر قدم پہ، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرما دیا اللہ رب العزت نے۔ اور جزا کے بعد رضا کیا ہے؟ اب قیامت تک کے لیے جہاں ذکر خدا ہوتا رہے گا وہاں ذکر ابراہیم علیہ السلام بھی ہوتا رہے گا۔ نماز کو دیکھیں، نماز میں ذکر الہی بھی ہے اور ذکر ابراہیمی بھی ہے، یہ رضا کے صلے ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی بھی انسان کو کمال عطا فرماتا ہے، یہی کمال اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا، اور محبوب کو سب سے بڑھ کر یہ کمال عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو جو عظمت عطا فرمائی، وہ سارے پیغمبروں کی عظمتیں ملے تو عظمت مصطفیٰ بنتی، کمال مصطفیٰ بنتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی امتحان سے، انہی مراحل سے حضور کے نواسے کو گزارا، جن کو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ جب کسی بندے کو کمال عطا فرماتا ہے تو انسان کامل کے لیے مراحل جو ہیں، مراحل خمسہ، وہ ضروری ہیں۔ مراحل خمسہ سے جب بندہ گزر جاتا ہے تو انسان کامل کے مرتبے پہ فائز ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان نفوس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو مراحل خمسہ سے خود کو گزار کر اعلیٰ مقام پہ فائز ہوئے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔